27 رمضان المبارک 566 ہجری 500 اب سمجھ لیں تقریباً ہم 1466 کے قریب ہیں ایک اندازے کے مطابق، گویا تقریباً 900 سال کے قریب ہونے والے ہیں۔ 566 ہجری یا 800 سال، 3 جون 1171 عیسوی، شب جمعہ، پنجاب کا ضلع لیا، اس کی ایک تحصیل تھی، اس زمانے میں اس کا نام تھا کوٹ کروڑ، آج کل اس کا نام ہے کروڑ لال عیسن۔ اس تحصیل کے اندر صبح آپ کی ولادت ہوئی، 27 رمضان المبارک 566 ہجری۔ آپ کا سلسلہ نسباً آپ قریشی، صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس لڑی میں ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ آپ کی یہ لڑی جب آگے بڑھتی ہے تو اوپر جا کر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں مل جاتی ہے۔ حضرت قصیش بن کلاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہے، ہمارا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اجداد مومن گزرے ہیں۔ تو قصیش پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ سننا چاہیں تو میں آپ کو یہ سلسلہ نسب چند لائنوں میں لکھا ہوا ہے، سنا دیتا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بن محمد غوث بن شیخ ابو بکر بن شیخ جلال الدین بن شیخ علی قاضی بن شیخ شمس الدین بن حسین بن عبداللہ بن حسین بن مطرف بن خزیمہ بن حازم بن محمد بن مطرف بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا بن قصیش۔ یہ ہے پورا آپ کا سلسلہ نسب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملا ہوا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے والدین، آپ کے جو والد ماجد ہیں، ان کا نام تھا محمد غوث، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ ان کا لقب تھا وجیہ الدین، وجیہ الدین محمد غوث بن کمال الدین ابو بکر، یہ ان کے لقب ہوتے تھے۔ کمال الدین، وجیہ الدین، بہاء الدین، صدر الدین، شاہ رکن الدین، یہ آپ کے القابات ہوتے تھے۔ تو آپ کے جو دادا تھے وہ تھے کمال الدین ابو بکر، زبردست عالم دین تھے اپنے وقت کے، کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ تھے۔ جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ، ان کا نام ہے بی بی فاطمہ۔ آپ مولانا حسام الدین ترمذی کی صاحبزادی تھی۔ مولانا حسام الدین ترمذی کا مزار شریف ملتان میں موجود ہے، پاک گیٹ کے قریب۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہا بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بڑی زاہد و پارسا. مشہور مورخ ابن بطوطہ جب ملتان آیا تو اس کی ملاقات حضرت شیخ شاہ رکن الدین عالم سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. تو اس نے پوچھا آپ کے اجداد یہاں کیسے آ گئے ملتان میں؟ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے اسے بتایا کہ جب محمد بن قاسم نے یہاں حملہ کیا ہندوستان کے اندر، سندھ میں وہ تشریف لائے حجاج بن یوسف کے دور میں، تو ہمارے اجداد انہی کے ساتھ ہندوستان میں تشریف لائے. یہ آپ کی آمد کا جو سلسلہ تھا. اور پھر سندھ میں انہوں نے قیام کیا اور سندھ کے اندر پھر آپ کی اولاد پھیلنا شروع ہوئی. تو لڑی جب پھیلی تو مختلف شہروں میں شفٹ ہو گئی، جن میں سے کچھ حصہ کوٹ کروڑ، جس کو آج کل کہتے ہیں کروڑ لال عیسن، وہاں پہ لڑی. حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی وہاں تشریف لائی. پھر حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ ملتان تشریف لائے. آپ کے چچا جان کا حکم تھا، آگے تفصیل آ رہی ہے. ان کے حکم پر آپ نے ملتان میں سب سے پہلے قیام فرمایا اور یہاں خانقاہ قائم فرمائی. خیر میں پیچھے چلتا ہوں. آپ کی ابتدائی تعلیم اچھا مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، جس کی ایک نشانی بزرگوں نے یہ لکھی کہ آپ جب بچپن میں پیدا ہونے کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آتا تو سحری سے لے کے افطاری تک ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. کیسی ہستیاں، غوث پاک کا بھی تو ملتا ہے نا. تو یہ مادرزاد ولی ہے، مادرزاد پیدائشی ولی. یہ بھی یاد رکھیں ولایت وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں کہ آپ کہیں جی میں بہت محنت کروں اور ولی بن جاؤں. ممکن ہے بن جائیں، لیکن پھر بھی وہب سے بنیں گے، اللہ کی عطا سے بنیں گے. تو یہ وہبی ہے، اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے وہ ولایت عطا کر دے. تو آپ مادرزاد ولی تھے. بچپن میں روزہ رکھ لیا. آثار و علامات ولایت بچپن ہی میں نظر آتی تھی. آپ کے والد ماجد حضرت وجیہ الدین محمد غوث جب اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے بچپن میں، آپ چھوٹے سے ہیں، جب والد ماجد قرآن کی تلاوت کیا کرتے تو آپ ماں کا دودھ چھوڑ کر تلاوت سننا شروع ہو جایا کرتے. اللہ 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 اللہ. یہ ہے حضرت بہاؤالدین زکریا جن کے قدموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ قرآن سننے لگتے، دودھ پینا چھوڑ دیتے اور قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے. والد صاحب کو پتہ چل جاتا کہ میرا بیٹا قرآن سن رہا ہے. یہاں ایک اور ادب میں آپ کو سکھاتا ہوں، کوشش کیا کریں. ہم بچے کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے خیال میں وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ نے پورا دماغ رکھا ہے، سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے. اگرچہ وہ اظہار نہیں کر سکتا لیکن وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے اس دور میں. بہرحال یہ مادرزاد ولی تھے، قرآن سن رہے ہیں. ہوش سنبھالا تو والد ماجد نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرنے کے لیے ڈال دیا. آپ نے مولانا نصیر الدین بلخی سے قرآن حفظ شروع کیا. ایک روایت کے مطابق 12 سال کی عمر میں، اور ایک روایت کے مطابق صرف 7 سال کی عمر میں. 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا.
جو پیدا ہوتے ہی قرآن سن رہے تھے، اور صرف ایک قراءت میں حفظ نہیں کیا بلکہ 7 قراءتوں میں 7 قراءتوں میں قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اب بھی بعض حفاظ موجود ہیں جو 7 قراءتوں میں نے دیکھے ہیں، بس ان کا کام ہوتا ہے ہر وقت پڑھتے رہتے، اتنی مشکل یہ قراءتیں ہیں ان کو یاد کرنا۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے ان حافظ صاحب کا جنہوں نے 7 قراءتوں میں قرآن کو حفظ کیا، تو ہر وقت ان کو پڑھتے ہوئے پایا۔ پھر کہیں جا کر کئی سالوں بعد وہ 7 قراءتوں کے حافظ ہوئے، حالانکہ پہلے حافظ قرآن تھے، لیکن یہ اللہ کے ولی ہے جنہوں نے 7 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں پورا قرآن 7 قراءتوں میں حفظ کر لیا۔ والد ماجد کی شفقت موجود تھی۔ ابھی آپ 12 سال کے ہوئے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بچپن میں والد ماجد چلے گئے، آپ کے عم محترم شیخ احمد غوث، والد کا نام محمد غوث، چچا جان کا نام احمد غوث، حضرت احمد غوث نے آپ کو پرورش میں لے لیا اور آپ کے سر پر والد ماجد کی دستار 12 سال کی عمر میں رکھ دی، اور آپ کو اپنے ابا جان کی مسند پہ بٹھایا۔ آپ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے خانقاہی نظام سارا اپنے چچا کے سپرد کیا اور خود علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ وطن کو چھوڑا اور چلتے چلتے خراسان پہنچ گئے، وہاں سے چلے بخارا پہنچ گئے، وہاں سے چلے حجاز مقدسہ پہنچ گئے، عراق میں پہنچے، ملکوں پھرے اور تعلیم حاصل کرتے رہے۔ چچا جان نے پیچھے کا نظام سنبھالا، یہاں تک کہ آپ نے ایک روایت کے مطابق 700 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ 700 اساتذہ کرام، اور اتنے بڑے عالم ہوئے کہ اپنے زمانے کے شیخ الاسلام والمسلمین کہلائے۔ مشائخ کرام کی زیارت کرتے رہے، سفر بڑا طویل تھا۔ علم دین یہاں ہمیں بھی سیکھنا ہے، طلباء موجود ہیں، آپ کو میں یہ ترغیباً کہہ رہا ہوں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جنہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے سال ہا سال اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وقت کے وہ قطب بنے، ابدال بنے، اور ایک وقت آیا کہ غوث العالمین کے منصب پر فائز ہوئے۔ یہ علم کی برکت بھی شامل ہے۔ خیر، علم حاصل کرنے کے بعد، ظاہری علم کے بعد باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے، اور باطنی علوم کے لیے حاجت ہے کسی مرشد کامل کی۔ بغداد شریف پہنچ گئے، وہاں پر ایک ایسی ہستی جلوہ گر تھی جن کا نام ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، جن سے سلسلہ سہروردیہ کی ابتدا ہوئی۔ آپ سلسلہ سہرورد کے بانی ہیں۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار شریف آج بھی موجود ہے، جلوے لٹا رہا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر بیعت کا ارادہ کیا۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے دیکھا کہ حضرت حاضر ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کے گرد محبین بیٹھے ہوئے ہیں، معتقدین گھیر رکھا ہے۔ حضرت نے آپ کو دیکھا، حضرت بہاؤالدین زکریا تشریف لا رہے ہیں، تو دیکھتے ہی فرمایا باز سفید آ گیا۔ باز سمجھتے ہیں جس کی اڑان سب سے اونچی ہوتی ہے، ہو بھی سفید، مطلب یہ ہے کہ اس باز
نہیں ہے بلکہ یہ باز بھی ہے اور سفید بھی ہے، اس کی اڑان بڑی اونچی ہے۔ دیکھتے ہی مرشد گرامی نے پہچان لیا، فرمایا باز سفید آ گیا، یہ میرے سلسلے کا سورج ہے، میرے سلسلے کا آفتاب ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے، ادب کے ساتھ گردن جھکائی، یہ بھی ایک ادب ہے، خاموشی کے ساتھ ان کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور ہاتھ آگے کر دیے۔ حضرت نے فوراً بیعت کر لیا، فوراً بیعت کر لی۔ حضرت نے بیعت کر لیا اور سلوک کی منازل طے کرانا شروع کی۔ ایک رات حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ دیکھے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں ان کے مزار کی طرف، مجھے ایک منظر یاد آتا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث بیان کیا کرتے تھے تو یوں ہاتھ اٹھاتے تھے گنبد خضرا کی طرف۔ اس وقت گنبد کا رنگ کچھ اور ہوگا یا جو بھی منظر ہوگا، وہ حجرہ مبارکہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے اور یوں کہتے تھے اس سرکار نے یہ فرمایا ہے۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے جس پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ آپ کے پیر و مرشد شیخ عمر شہاب الدین سہروردی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے ہیں۔ ایک جانب رسی لگی ہوئی ہے، اس رسی پر مختلف خرقے ٹنگے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کو طلب فرمایا اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے شیخ بہاؤالدین کو پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ شہاب الدین سے فرمایا ایک خرقہ لو اور بہاؤالدین کو پہنا دو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں خواب میں آ کر حضور جلوے دکھا رہے ہیں، اپنے خرقے پہنا رہے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس رسی سے ایک خرقہ یا کرتا آپ سمجھ لیں لیا اور آپ کو پہنا دیا۔ صبح ہوئی، آپ کی آنکھ کھلی، حاضر مرشد ہو گئے۔ مرشد پاک نے اپنے پاس بلوایا، حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا شیخ شہاب الدین سہروردی کے مکان میں ایک رسی لگی ہوئی ہے، اس پر خرقے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی اٹھے اور رات کو جو منظر دیکھا تھا وہ دن میں دیکھ رہے ہیں، اور وہی خرقہ اٹھایا جو رات کو خواب میں اٹھایا تھا اور لا کر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو پہنا دیا اور فرمایا بہاؤالدین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ خرقے ہیں، یہ میں تمہیں نہیں دے رہا، یہ حضور دے رہے ہیں، یہ آپ کے حکم سے دیے جاتے ہیں، میں تو بس واسطہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میں کسی کو نہیں دے سکتا، اور باقی کا منظر تو تم نے رات کو خواب میں دیکھ ہی لیا ہے، وہ تو تم خواب میں دیکھ ہی چکے ہو۔ اب آپ ولایت کاملہ مرشد کی بارگاہ سے حاصل کرنے کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا۔ آپ کے چچا جان میں نے آپ کو بتایا کہ یہی تھے، وہ انتظار میں تھے کہ کب کامل و اکمل ہو کر یہ واپس آئیں۔ حضرت احمد غوث آپ کے پیچھے سے وصال فرما گئے انتظار کرتے کرتے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ آپ کے چچا کے ایک بیٹے تھے
جن کا نام تھا مخدوم عبد الرشید، مخدوم عبد الرشید حقانی، جن کا مزار شریف مخدوم رشید میں ہے. تو مخدوم عبد الرشید نے خانقاہ کا نظام سنبھالا ہوا تھا. کوٹ کروڑ سے یہ مدینہ الاولیاء ملتان شفٹ ہو گئے. حضرت مخدوم رشید، ایک دن حضرت مخدوم عبد الرشید نے اپنے والد ماجد حضرت احمد غوث کو خواب میں دیکھا، جو فرما رہے تھے بیٹا 4 دن کے بعد بہاؤالدین زکریا دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال ہو کر تمہارے پاس ملتان میں آ رہے ہیں. اپنی ہمشیرہ کا نکاح بھی ان سے کر دینا اور سارا خانقاہی نظام ان کے حوالے کر دینا. آپ واپس تشریف لائے. حضرت مخدوم عبد الرشید نے استقبال کیا اور حکم پدری کے مطابق ساری جائیداد، ساری مسند، سب کچھ آپ کے حوالے کیا. اپنی ہمشیرہ محترمہ رشیدہ بانو کا نکاح آپ سے کیا اور خود حرم شریف کی طرف روانہ ہو. ملتان کے اندر جب آپ تشریف لائے تو یہ مدینہ الاولیاء ہے. علماء اور صوفیاء کی کثرت. جب علماء صوفیاء نے دیکھا کہ ایک اور بڑی شخصیت ملتان میں آ گئی ہے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں ایک دودھ سے بھرا ہوا پیالہ بھیج دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ملتان اولیاء اللہ سے لبالب بھرا ہوا ہے. یہ پہلے ہی بھرا ہوا ہے. آپ کسی اور جگہ کو مسکن بنائیں اور کہیں اور جا کر فیض لٹائیں. ارادہ یہ تھا. جب آپ کی بارگاہ میں وہ پیالہ پیش کیا گیا، چونکہ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آئے تھے، آپ نے بھی کمال کیا. اس پیالے کے اندر ایک گلاب کا پھول رکھ دیا، جس کی برکت سے ایک بھی قطرہ نیچے نہیں چھلکا. سارے قطرے سلامت ہیں، سارا دودھ سلامت ہے، بیچ میں پھول کھلا ہوا ہے. جب یہ ان کو واپس بھیجا تو وہ سمجھ گئے اس کا مطلب یہ ہے ہم تمہارے درمیان پھول کی طرح رہیں گے. یہ ہے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہاں آ کر آپ نے ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنائی، ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ تخصص فی اللغت کا ادارہ قائم کیا. مریدین کو تیار کیا جاتا، ان کو مختلف زبانیں سکھائی جاتی، پھر ان کو آپ تجارت کا سامان دیتے اور فرماتے چین چلے جاؤ، فلپائن چلے جاؤ، سماٹرا چلے جاؤ، فلاں ملک میں چلے جاؤ. ہر ملک کی زبان سکھائی جاتی. پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے والی ہستی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی. مجھے ایک رکن شورا نے بتایا، یا وہ یا کوئی اور، جب انڈونیشیا میں پہنچے اور ان کو بتایا کہ ہم ملتان سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا بہاؤالدین زکریا کا شہر. جی، ہمارے اجداد بہاؤالدین زکریا کی برکت سے مسلمان ہوئے تھے. ہم ملتان کو کیا جانے، ہم تو ان کو جانتے ہیں، ان کی وجہ سے ملتان کو بھی جانتے ہیں. آپ نمائندے بھیجا کرتے تھے، انہیں علم دین سکھاتے، علمی تربیت کرتے، مختلف زبانیں سکھاتے، مختلف دیشوں میں بھیجتے، تجارت کا سامان دیتے. فرماتے وہاں جا کے پہلے تجارت کرنا اور اچھے انداز میں کرنا، نیک نیتی سے کرنا، اچھے انداز میں تجارت کر کے لوگوں کو قریب کر لینا، پھر اپنی دکان کو اسلام کی دعوت کی دکان بنا لینا، دین اسلام کی دعوت پیش کرنا اچھے انداز میں، پھر لوگوں کو قریب کرنا. آج دنیا بھر میں اسلام جو نظر آ رہا ہے ان میں حضرت شیخ الاسلام کا حصہ بھی شامل ہے. انڈونیشیا میں، فلپائن میں، یہ جو ریاستیں ہیں، چین تک آپ کے غلام جایا کرتے تھے. یہ آپ کا انداز تبلیغ تھا. تو وقت چونکہ کم ہے میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت کا
جو انداز تھا اپنا وہ کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا بتا کے انشاءاللہ چند کرامات سنا کے بات کو ختم کروں گا۔ آپ کا جدول سنیں، یہ میں اس لیے خاص میں نے یہ سلیکٹ کیا ہے سنانے کے لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں